بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. نبی صابری ہے. آج ہم نیشنل انٹیگریشن کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بھی ہمارا جو کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس سے ریلیٹڈ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ایک بہت بیسک امپورٹنس بھی رکھتا ہے، اور پھر آگے اس کی فردر مینیفیسٹیشنز بھی ہیں. لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ صرف اور صرف اس کی بیسک کانسیپٹ کے اوپر ہوگی کہ بیسک کانسیپٹ نیشنل انٹیگریشن کیا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اس کی پرابلمز کیا ہیں، اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے. تو اس بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم نیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ نیشن اصل میں کیا ہوتی ہے. دیکھیں، نیشن ایک ایسی اینٹی، ایک ایسا گروپ جو کہ کلچرل یا سوشل لیول پہ ایک یونٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیشن. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ لیگلسٹک انسٹیٹیوشنز کی بیس پہ نہیں، لیگلسٹک انسٹیٹیوشنز کی بیس پہ نہیں، اپنے کلچر اور سوسائٹی سوشل نارمز کی بیس پہ جو ایک گروپ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیشن. تو اگر ہم دیکھیں نا، پوری دنیا کو اسٹڈی کریں، جتنے بھی نیشنز ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، وہ سب کوئی بھی 100% اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں ہوتا. کوئی ایسی نیشن نہیں ہے جو کہ جن کی سب جو پوری پاپولیشن ہے وہ بالکل ایک ہی جیسا کلچر اور سوشل اور باقی جو ہے ان کی جو ہے وہ مطلب کلچر اور سوشل کی بیس پہ، سوسائٹی کی بیس پہ ایک جیسی ہیں. لیگلسٹک انسٹیٹیوشنز کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر، ایک کنٹری کے طور پر ایک گورنمنٹ بنا کے تو موجود ہیں، لیکن ایز اے نیشن کہیں پہ بھی آپ کو بالکل ون یونٹ نظر نہیں آئے گا. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ مختلف سوچیں رکھتے ہیں. کوئی ایک کہہ لیں کہ مطلب کوئی فوٹو کاپیز تو ہیں نہیں ایک دوسرے کی. اچھا، اگر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی طرح سے رہ بھی رہے ہیں تو ان میں سے فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ان کی سوچیں فردر ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. کس طرح سے؟ ریلیجن کی بیس پہ ہو سکتی ہیں، کسی بھی اور بیس پہ ہو سکتی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشن کی یہ ڈیفینیشن کی حد تک تو ہے، لیکن 100% یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگوں کی سوچیں ایک جیسی ہوں. تو پھر نیشن اصل میں کلیکشن آف پیپل ہوتی ہے جو کہ کامن ٹریڈیشنز، کسٹمز، ویلیوز اور فیلنگز رکھتے ہیں، اور پھر ان کے شیئرڈ آبجیکٹیوز آف نیشنل ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ہمیں اس ساری بات کو کچھ اس طرح سے سمرائز کر کے آگے چلنا ہے کہ بالکل سائنٹیفک لیول پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نیشن موجود نہیں ہے، لیکن تھوڑے بہت ڈفرینسز کو چھوڑ کے کچھ ایسے کامن آبجیکٹیوز اور شیئرڈ آبجیکٹیوز تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ جو ان کو ایک گروپ بنا سکے، اور گروپ بنا کے پھر ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کے اوپر تیار کر سکے. اور وہ جو ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے وہ پھر ایک ون یونٹ بنتے جائیں گے، اور وہ ایک نیشن کہلائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی سے آگے پھر بات نکلتی ہے نیشنل انٹیگریشن. نیشنل انٹیگریشن کا مطلب جسے ہم کہتے ہیں قومی یکجہتی، یعنی کہ آپس میں نیشن کے جو ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ڈفرنٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے، جو ریلیشن ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس کو نیشنل انٹیگریشن کہتے ہیں، قومی یکجہتی. تو قومی یکجہتی کی ڈیفینیشن پھر یہ بنتی ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بیلونگ کرنے والے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے ایک ایسا یونٹ بناتے ہیں کہ جس سے نیشنل ہارمنی بن سکے، اور سب لوگ اپنی لائف جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اور اپنی مرضی سے گزار سکیں، اپنی کلچرل نارمز کے بیس پہ اور اپنے سوشل نارمز کی بیس پہ. تو اس سچویشن کو ہم نیشنل انٹیگریشن کہتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کہ ان میں نیشنل انٹیگریشن آ گئی ہے. اچھا، اب نیشنل انٹیگریشن کے نا ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں.
ظاہر ہے یہ سائنس تو ہے کوئی نہیں کہ ہر طرف ایک ہی جیسی چیز ہو. کسی جگہ پہ، کسی کنٹری میں، کسی ایریا میں، کسی کانٹیننٹ میں اور طرح کے نیشنل انٹیگریشن کے ماڈلز ہیں، کسی کنٹری میں اور طرح کے ماڈلز ہیں. تو اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں اور ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوں. تو اس میں سب سے پہلا ماڈل ہے اسیمیلیشن ماڈل. اسیمیلیشن ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک بڑا گروپ ہوتا ہے کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر، کسی بھی ایک نیشن کے اندر، اور باقی کچھ زیادہ چھوٹے اور کچھ کم چھوٹے گروپس ہوتے ہیں جو اس سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو اسیمیلیشن ماڈل یہ ہے کہ جو جو ہمارے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، جو مائنورٹی گروپس ہوتے ہیں، وہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو آہستہ آہستہ بڑے گروپ کے قریب آتے جاتے ہیں اور بڑے گروپ میں ایبزارب ہوتے جاتے ہیں. یا دوسری طرف سے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑا گروپ ہے وہ اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرتا ہے، جو ڈومیننٹ گروپ ہے وہ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ وہ چھوٹے گروپس کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور چھوٹے گروپس آہستہ آہستہ اس کے اندر شامل ہوتے جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے گروپس ایتھنک بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں، لینگویج بیس پہ بھی ہو سکتے ہیں، کلچر بیس پہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کسی بھی بیس پہ وہ چھوٹے گروپس ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گروپ جو ہے وہ ایک وجہ سے کسی اور کوئی اور جو ہے وہ اس کی اورینٹیشن ہو اور دوسری وجہ سے کوئی اور ہو. ٹھیک ہے؟ اب مطلب ایک آپ کو شہروں میں، پنجاب کے شہروں میں رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو ایتھنیکلی تو پنجابی ہیں لیکن وہ لنگوسٹکلی پنجابی نہیں ہے کیونکہ وہ پنجابی نہیں بولتے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اسیمیلیشن ماڈل وہ ہے کہ جس میں ایک بڑا گروپ چھوٹے گروپس کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ایبزارپشن جو ہے وہ ولنگ ایبزارپشن ہوتی ہے، وہ مجبوراً نہیں ہوتی. وہ اسیمیلیشن ماڈل کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی ڈفرینشلسٹ ماڈل. ڈفرینشلسٹ ماڈل ہے جی ایریڈیکیشن آف ایتھنک مائنورٹیز. یہ ہے بائی فورس یا بائی ٹیکٹکس. یعنی کہ ایسا ماڈل کہ جس میں مائنورٹیز کو، چھوٹے ایتھنک گروپس کو ایریڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اب ایریڈیکیٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ یا تو ان کو جان سے ہی مار دیں، یا ان کو کسی اور کنٹری میں دھکیل دیں، ان کو باہر پھینک دیں، یا جو چھوٹا گروپ ہے، مائنورٹی ہے، اس کے اندر اتنی پابندیاں اور اتنا اس کو دبایا جائے کہ وہ اپنی ایتھنک آئیڈینٹی کو ختم کر کے کسی دوسری آئیڈینٹی میں، بڑی آئیڈینٹی میں، میجورٹی کی آئیڈینٹی میں وہ مجبوراً ان کا حصہ بن جائے. اس کو کہا جاتا ہے ڈفرینشلسٹ ماڈل. اور ڈفرینشلسٹ ماڈل کی بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں. روانڈا میں جینوسائیڈ ہوا تھا تو 8 لاکھ لوگ مار دیے گئے تھے. پھر ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائیڈ ہوا، یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد جو امریکہ میں افرو امریکنز کی سیگریگیشن ہے، جو بلیک پیپل ہیں ان کو الگ تھلگ کیا گیا، ان کو بڑا ظلم و ستم کیا گیا، وہ اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھے ہیں، وہ بڑے گروپ میں ہی شامل ہو گئے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے یہ جو کچھ سال پہلے میانمار میں ہوا کہ وہاں مسلمز کو، روہنگیا مسلمز کو مار دیا گیا یا ان کو دھکیل دیا گیا، اور وہ جو نیبرنگ بنگلہ دیش ہے اس کے اندر وہ پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے. تو اس طرح کر کے یہ ڈفرینشلسٹ ماڈل ہے. یہ بھی نیشنل انٹیگریشن کا ہے کہ جو ایتھنک مائنورٹی ہے، جو تھوڑا سا ڈفرینٹ لوگ ہیں ان سے، ان کو ویسے ہی مار دیں یا نکال دیں، ان کو ختم کر دیں، یا ان کو ذہنی طور پر ختم کر دیں اور ان کو اپنے اندر بائی فورس ملا لیں. یہ ڈفرینشلسٹ ماڈل ہے. تیسرا ماڈل ہے جی پلورلسٹ ماڈل. نیشنل انٹیگریشن کا یہ جو پلورلسٹ ماڈل ہے، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گروپس جو کہ ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈز رکھتے ہیں،
ان کی پولیٹیکل سوچ، ان کی اکنامک سوچ، ان کی کلچرل سوچ، یہ ساری ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی آئیڈینٹیٹیز کا خیال رکھ کے۔ تو اس طرح کی جو آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ون یونٹ تو کبھی بھی نہیں بن پاتی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ اتنا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک قوم نظر آتے ہیں، ایک نیشن نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، جو لاز بنتے ہیں، جو زندگی گزارنے کا سارا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ جو میجر گروپس ہوتے ہیں، مین گروپس ہوتے ہیں، جو میجورٹی گروپس ہوتے ہیں، میجورٹی گروپس ان کی سوچوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں، لیکن مائنورٹیز کا بھی کہیں نہ کہیں خیال رکھا جاتا ہے، اور مائنورٹیز یہاں پہ تنگ نہیں ہوتے، نہ مائنورٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی اب ایک ایگزامپل کسی حد تک پاکستان کی بھی لے سکتے ہیں، اور بہت سارے اور ایسے کنٹریز ہیں، یورپ کے بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جن کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریلیجن لیول پہ، ریلیجیس لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجن سے بلونگ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ظاہر ہے میجورٹی گروپ جو کہ کرسچنز ہیں انہی کے حوالے سے بنتی ہیں۔ ایسے ہی پاکستان میں بھی بہت سارے ریلیجیس گروپس موجود ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں ہیوی میجورٹی مسلمز کی ہے، تو اس لیے پھر جو پالیسیز بنتی ہیں وہ مسلمز کے حوالے سے بنتی ہیں، اور مسلمز کی بیس پہ بنتی ہیں، ان کی سوچوں کی بیس پہ بنتی ہیں، تو یہ پلورلسٹ ماڈل ہے۔ بہرحال یہ بھی نیشنل انٹیگریشن کا ایک ماڈل ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا ماڈل ہے جی فیڈرلزم ماڈل۔ فیڈرلزم ماڈل یہ کسی حد تک لیگل اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ بات کرتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ڈائیورسٹی رکھنے والے گروپس ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی رکھنے والے گروپس، ان کو ایک فیڈریشن میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی پاکستان کی اگزامپل دی جا سکتی ہے۔ ان کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر کافی حد تک آزادی بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ فیڈرلی کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں سسٹم آف گورنمنٹ ہے۔ آپ اس کو یونٹی ود ڈائیورسٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ڈائیورسٹی جو ہے وہ بھی قائم ہے، بٹ یونٹی بھی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگزامپل جو ہے وہ پاکستان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، بہت ساری ایسی اگزامپل اب دی جا سکتی ہیں جن میں ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ پروونسز ہوتے ہیں، وہ مل کے ایک ون یونٹ بنا لیتے ہیں، فیڈریشن بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو وہ رن کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی نیشنل انٹیگریشن آپ کو ایک میجر لیول پہ، فیڈریشن کے لیول پہ نظر آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ چاروں جو ماڈلز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان چاروں ماڈلز میں ظاہر ہے کہ کسی میں کچھ پازیٹیو سائڈ ہے تو کسی میں کچھ پازیٹیو سائڈ ہے، کسی میں کچھ نیگیٹو سائڈ ہے تو کسی میں کچھ نیگیٹو سائڈ ہے، لیکن کیا ہے کہ ہر نیشن اپنے طور پر اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کرتی ہے، ویل انٹیگریٹڈ ہونے کی کوشش کرتی ہے، اپنے سب جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو اکٹھا رکھ کے ایک ون یونٹ بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں کوئی نیشن جلدی کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی دیر سے کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس میں جو پرانی نیشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے نیشن آگے بڑھتی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ اچھے جو ہیں وہ ویل انٹیگریٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی بیس پہ نیشنل انٹیگریشن افیکٹ ہو سکتی ہے، اور وہ فیکٹرز ہیں یہ چار: کلچر ہے، لینگویج، ریلیجن اور ایتھنیسٹی۔ یہ چار وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کی بیس پہ نیشنل انٹیگریشن افیکٹ ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کے کلچرز ڈفرینٹ ہیں، اب اگر لوگ اپنے کلچر کو زیادہ امپورٹنس دیں گے اور اوور آل جو پوری نیشن ہے اس کو کم امپورٹنس دیں گے تو نیشنل انٹیگریشن ڈسٹرب ہوگی۔ جیسا کہ اب پاکستان میں اگر پنجابی، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، یہ
اپنے بیسک کلچر کو زیادہ، اپنے جو لوکل کلچر ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیں گے اور اوور آل نیشن کے کلچر کو امپورٹنس نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے یہ نیشنل انٹیگریشن کو افیکٹ کرے گا۔ اس طرح سے لینگویج بھی ہے، اسی طرح سے ریلیجن بھی ہے، اسی طرح سے ایتھنیسٹی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی کنٹری کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ مطلب لینگویج ہے، اب پاکستان میں رہنے والے لوگ مینلی اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، لیکن اگر لوکل لینگویجز کو کچھ لوگ زیادہ ہی امپورٹنس دیں اور اردو سے نفرت کرنی شروع کر دیں تو یہ بھی نیشنل انٹیگریشن کو ڈسٹرب کرے گا۔ اس طرح سے ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان اوور آل میجورٹی پاپولیشن مسلم ہے، اگر کچھ نان مسلمس پاکستان کی سوسائٹی کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں کہ وہ اپنے ریلیجیس چیزوں کو اس حد تک پرومیننٹ کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمارے اوور آل جو کانسٹیٹیوشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، پاکستان کے لاز ہیں، ان سے ٹکرانے لگیں، تو یہ نیشنل انٹیگریشن کی طرف کو ڈسٹرب کرے گا۔ اسی طرح سے ایتھنیسٹی ہے، جو گروپس ہیں، ڈفرینٹ گروپس، ایتھنک گروپس جو ہیں، جیسے اس میں بھی پشتون، بلوچی اور پنجابی اور سرائکی وغیرہ اور سندھی وغیرہ کی اگزامپل آ سکتی ہے، تو یہ بھی اگر وہ اپنے آپ کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا لگے اور اوور آل ایک پاکستانی سوسائٹی کا فیس سمجھیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے اس کو افیکٹ کرے۔ اب یہ بات، یہ ساری باتیں جو چاروں میں نے کی ہیں، یہ اپنی اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو لوگ اپنا الگ الگ کلچر، لینگویج، ریلیجن اور ایتھنیسٹی رکھنے کے باوجود بھی ایک بڑے کلچر میں، ایک بڑے نیشن کے سینیریو میں اپنے آپ کو زیادہ فٹ محسوس کرتے ہیں، کبھی بھی نیشنل انٹیگریشن کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرتے۔ نیشنل انٹیگریشن کے لیے پرابلم وہی کریٹ کرتے ہیں جو کہ ان چاروں میں سے کسی ایک ایلیمنٹ کو یا دو ایلیمنٹس کو زیادہ ہی امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کنٹری سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں نیشنل انٹیگریشن کے لیے، اور ان چیلنجز میں کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو کافی پرومیننٹ ہیں اور جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا ہے لینگویج رائٹس، کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے دو بڑے سائڈس تھی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو اس میں ادھر جو مغربی پاکستان ہے وہاں پہ اردو زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن دوسری سائڈ پہ بنگالی مشرقی پاکستان میں بولی جاتی تھی جو اب بنگلہ دیش ہے۔ تو اردو اور بنگالی کا کانفلکٹ ہو گیا، بہت پرومیننٹ ہو گیا یہ، اور چلتا رہا کافی حد تک، 71 تک کسی نہ کسی وے میں یہ چلتا رہا۔ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ دبا نہیں اور یہ چلتا رہا۔ تو اردو اور بنگالی کا یہ کانفلکٹ، لینگویج رائٹس کے بھی ایک پاکستان کی نیشنل انٹیگریشن کے لیے چیلنج بنا۔ اور اب جو ہے، اب پہلے تو اردو بنگالی کا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈفرینٹ لوکل لینگویجز والے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہیں کہیں۔ پھر اس کے بعد ریجنل آئیڈینٹیز ہیں۔ ریجنل آئیڈینٹیز میں آپ پاکستان سے پاکستان میں اگر خیبر سے سٹارٹ ہو کے کوئٹہ اور کراچی تک جائیں تو آپ کو اتنی زیادہ ریجنل آئیڈینٹیز ملیں گی۔ وہ ساری ظاہر ہے کچھ زیادہ اسپیسیفک ہیں اپنی ریجنل آئیڈینٹی کے حوالے سے، کچھ لوگ کم ہیں، ٹھیک ہے۔ پشتون ہیں، ہزارہ ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، پوٹھواری ہیں، کشمیری ہیں، بلتی ہیں، گلگتی ہیں، پھر اس کے بعد سندھی ہیں، سرائکی، براہوی، بلوچی۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں، اور اردو سپیکنگ مہاجر، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ڈفرینٹ ریجنل آئیڈینٹیز رکھتے ہیں، اور ان ریجنل آئیڈینٹیز کی بیس پہ کئی دفعہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کا اسٹیٹ سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ کئی دفعہ وہ لوگ اپنی ان ریجنل آئیڈینٹیز کو اپنے نیشنل انٹیگریشن کے اوپر بھی امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے، اور پاسٹ میں یہ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد جی سب نیشنلسٹ ٹینڈنسیز۔ سب نیشنلسٹ ٹینڈنسیز کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی
نیشنز ہیں ہمارے اسی ایک بڑی نیشن کے اندر، اگر ان کی ٹینڈنسیز، جیسے کہ انڈیا یہی کرتا ہے نا کہ وہ بلوچستان میں یہ جو سب نیشنلسٹ ٹینڈنسیز ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے اپنے برامدات بھگتی اور حربیار مری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیسک اوریجن ان کا پاکستانی ہے، لیکن وہ انڈیا کے جو ہے نا وہ انڈیا سے فنڈڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی جو ادھر کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے پہ اتنا فخر محسوس نہ کریں جتنا کہ اپنے آپ کو بلوچی کہلوانے پہ یا مری کہلوانے پہ یا مینگل کہلوانے پہ فخر محسوس کریں۔ تو اس طرح سے یہ پھر سب نیشنلسٹ ٹینڈنسیز بھی جو بنتی ہیں، ریزنز تو ان کی پولیٹیکل ہی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، نیشنل انٹیگریشن کے لیے جو چیلنجز ہیں ان میں پھر پہلا لینگویج رائٹس ہے، جو اردو اور بنگالی کا ہوا ظاہر ہے وہ تو شروع میں تھا جب پاکستان بنا، پھر اس کے بعد ریجنل آئیڈینٹیز ہیں، سب نیشنلسٹ ٹینڈنسیز ہیں، اور اس کے بعد آگے آتا ہے نمبر 4 آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹیز۔ یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے۔ آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹیز میں بیسیکلی جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کو صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارا ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ بیسیکلی ہمارا ایز اے نیشن ہمارا آگے فیوچر کا سفر کس ڈائریکشن کو ہوگا۔ اب جیسے اسلامک آئیڈیالوجی ہماری جب ظاہر ہے شروع میں جب پاکستان بنا تو پاکستان بنا اس پوائنٹ پہ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اچھا، اب اسلام کے نام پہ بن رہا ہے، اس کے دو میننگ ہو سکتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ٹرولی اسلامک اسٹیٹ ہوتا، تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوتا، اس میں مولویانہ چیزیں ہوتی، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بن رہا ہے۔ اچھا، لیکن دوسرا یہ ہو سکتا تھا کہ جو بنانے والے لوگ ہیں، جو یہاں پہ میجورٹی ہیں، وہ وہاں یہاں پہ مسلمز کی ہے، اور چونکہ انڈیا جہاں پہ پہلے ہم اٹیچ تھے وہ ہمارا کنٹری تھا ہندوستان، وہاں پہ چونکہ مسلمز کی آئیڈینٹی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ صحیح طور پر سامنے نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے پھر ایک الگ سے مسلمانوں کے کو وطن دے دیا جائے جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے نظام بنا سکیں۔ وہ ڈیموکریسی چاہیں تو ڈیموکریسی لے آئیں، وہ تھیوکریسی چاہیں تو تھیوکریسی لے آئیں، وہ کنگ شپ چاہیں تو کنگ شپ لیں، مطلب جو بھی نظام وہ لانا چاہیں وہ لا سکیں۔ ڈیموکریسی کی بھی ڈیفرنٹ شیپس ہیں، ان میں سے بھی وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکیں۔ تو یہ فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن ہے جو سیکنڈ والا، کبھی بھی اسلام کو قائد اعظم نے یا ان کے ساتھیوں نے پاکستان کو کبھی بھی تھیوکریٹک سٹیٹ، مولویانہ ریاست جو ہے نا وہ بنانا کبھی بھی ان کا مقصد نہیں تھا۔ اس میں ہمارے جو فادر آف نیشن ہے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی جو 11 اگست 1947 کی جو سپیچ ہے وہ بڑی واضح ہے، جس میں انہوں نے واضح بتایا ہے کہ پاکستان کو ہم کبھی بھی ایک تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے، پاکستان ایک تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں دوسری والی جو آپشن میں نے دی ہے وہ پریویل کرے گی۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جب بنا تو اسی وقت یہ کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف ریلیجس مائنڈڈ لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک مولویانہ انداز میں چلایا جائے، ٹھیک ہے، ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ کے طور پر چلایا جائے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلایا جانا چاہیے۔ تو اسی کشمکش کی وجہ سے
تو قرارداد مقاصد منظور کی گئی، آبجیکٹو ریزولوشن، جس کو کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنایا گیا، اور جس میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی جو قانون ہے وہ خلاف قرآن و سنت نہیں بن سکتا، اور بیسک جو گائیڈ لائنز ہیں، جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، وہ اس قرارداد مقاصد میں بتا دیے گئے۔ تو پھر کسی حد تک جو ریلیجیس مائنڈڈ لوگ تھے، جو ریلیجیس لیڈرز تھے، آپ کہہ لیں ریلیجیس لیڈرز، ان کو تھوڑا سا وہ ایک کہہ لیں کہ تسلی ہوئی، یا تسلی کہہ لیں، یا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہونے کا ایک چانس بنا۔ تیسری طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، جو کہ اپنے طور پر چیزوں کو اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ شروع سے ہی یہ اسلامک آئیڈیالوجی والا جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ آگے چلا، کہ ہم بیسیکلی ہماری بیسک آئیڈیالوجی ہے کیا۔ اچھا، اب وہ کسی حد تک وہ جو ہمارا مسلم آئیڈینٹی والا جو وہ پوائنٹ ہے وہ تھوڑا اسٹرینتھن ہوا کہ جب ہم امریکن بلاک میں چلے گئے، کیونکہ امریکن بلاک ظاہر ہے پھر بھی کچھ، بے شک ان کا مذہب دین کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی وہ دین کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا بلاک سوشلزم کا بلاک تھا، جنہوں نے ریلیجن کو بالکل سیاست سے آؤٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ 1970s میں اگر ہم دیکھیں تو سوشلزم کی طرف ہمارا رجحان ہونا شروع ہو گیا، جو پاکستان کے لیڈرز تھے جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایٹسٹرا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ پیورلی کوئی سوشلسٹ مائنڈ کا تھا، لیکن جہاں تک ہسٹری بتاتی ہے وہ امریکن انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ وہ امریکن انفلوئنس سے آزاد ہونے کے لیے پھر اس کا تھوڑا ٹلٹ جو ہے وہ سوشلزم کی طرف ہوا، روس کی طرف ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بھٹو کے بعد ضیاء آیا، تو 80s میں اسلامائزیشن کا ایک اسلامک ڈیموکریسی اور اسلامائزیشن کا ایک نیا وہ پروسیس چل پڑا۔ ادھر سے افغانستان کی وار آ گئی، جس میں امریکہ کو مجاہدین کی ضرورت تھی، تو اسلام کا ایک ایسا ڈھونگرچ چایا گیا اور مدرسے بنائے گئے دھڑا دھڑ، اور وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگز دے کے افغانستان بھیجا جاتا رہا، امریکن فنڈڈ مدرسے بنائے گئے۔ ضیاء دور میں یہ ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد 1999 اور اس کے بعد پھر آنورڈز مشرف کا دور آیا، اس میں ایک ماڈریٹ اسلام اور انلائٹنڈ ماڈریشن اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی بات کی گئی کہ جی اسلام کا، اب ظاہر ہے غور کریں ذرا اس بات پہ، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے 80s میں ضیاء الحق کے دور میں جب ہم نے افغانستان کے اٹیک میں رشیا کے خلاف جانا تھا، رشیا چونکہ ایک لادینی ریاست ہے، سیکولر سوشلسٹ ہے، تو ہم نے اس کے خلاف اسلام کا نعرہ لگا دیا۔ اچھا، اور افغانستان کے ساتھ مل کے ایک اسلام کا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ کے تو رشیا کے خلاف جنگ لڑی ہمارے مجاہدین نے۔ اچھا، مشرف دور میں جب افغانستان پہ ہی اٹیک کرنا تھا، پھر اس کے اپوزٹ ماڈریٹ اسلام کی طرف آ گئے، کرنا وہ بھی امریکہ نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کی پالیسی میں کمپلیٹ شفٹ آ گیا تھا، تو پاکستان کی پالیسی میں بھی شفٹ لایا گیا، کمپلیٹ 180 ڈگری اینگل پہ اسی افغانستان کو مارا گیا، انہی مجاہدین کو جن کو 20 سال پہلے پروموٹ کیا گیا تھا، انہی مجاہدین کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسلام کا اپوزٹ ماڈریٹ اسلام کا آگے۔ تو یہاں بات سوچنے کی یہ ہے کہ
کیا ہمارا اسلام کا نعرہ کبھی بھی پیور تھا؟ تو شاید ایسا نہیں تھا. جب ضرورت پڑی اسلام کا نعرہ لگا دیا، ریجڈ اسلام کا نعرہ لگا دیا. جب ضرورت پڑی ماڈریٹ اسلام کا نعرہ لگا دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکلی ہماری کوئی آئیڈینٹی ابھی تک ہم ڈٹرمن ہی نہیں کر پائے. ہم اپنی کوئی آئیڈینٹی ابھی تک ڈٹرمن کر ہی نہیں پائے. یہ ہے ہماری نیشنل انٹیگریشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کہ ہمارے ہاں جو پیور ریلیجیس مائنڈڈ جو لوگ ہیں، ریلیجیس مائنڈڈ تو ہمارے پورے پاکستان کے لوگ ہی ہیں، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو ذرا ریلیجیس لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں، جو ان کو زیادہ مطلب مولویوں کے زیادہ ذہنی طور پر قریب ہوتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے، پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بنے گا، اور دہلی پہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک پیور سیکولر اسٹیٹ بننا چاہیے، بنے گا. اس میں لیفٹ کے بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہم ابھی تک اپنی کوئی آئیڈینٹی ڈیفائن کر پائے ہیں؟ تو آنسر ہے نو. ہم ابھی تک اپنی کوئی آئیڈینٹی ڈیفائن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہم نے اسلام کا نعرہ جب بھی لگایا، ہڈن میں ہمارے مقاصد کچھ اور تھے. اسلام کو ہم نے جس رنگ میں بھی پیش کیا وہ ہمارے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے تھا. اگر ہم نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تو وہ بھی پولیٹیکل پرپزز کے لیے تھا. بات کیا ہے کہ ہم ابھی تک اپنی یہ آئیڈینٹی ڈیفائن نہیں کر پائے، اور یہ بھی ہماری نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیکٹیرینزم اینڈ ایکسٹریمزم یہ بھی ہماری نیشنل آئیڈینٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، ہماری ڈیوائڈ ہے. چونکہ ہماری ایک کوئی پراپر آئیڈینٹی ابھی تک بنی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک بڑی ڈیوائڈ ریلیجیس اور لبرل مائنڈڈ لوگوں کی ہے. جو ریلیجیس مائنڈڈ لوگ ہیں وہ پاکستان کو اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو لبرل لوگ ہیں وہ پاکستان کو اور طرف لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم ریلیجن کے اندر آتے ہیں تو شیعہ اور سنی کی ڈیوائڈ ہے، رائٹ. پھر اسی طرح سے اگر ہم ایتھنک بیسس پہ دیکھتے ہیں، جو بات پہلے بھی ہو چکی ہے، تو وہ بہت ساری ڈیوائڈز ہیں. مطلب یہ ہے کہ سیکٹیرینزم اور ایکسٹریمزم، سیکٹیرینزم کہتے ہیں فرقہ واریت کو، اور ایکسٹریمزم کہتے ہیں انتہا پسندی کو. ٹھیک ہے. تو انتہا پسندی کسی بھی لیول پہ جا کے ٹھیک نہیں ہوتی، رائٹ. تو یہ جو ڈیوائڈ ہے یہ بھی ہمیں قومی طور پر یکجان نہیں ہونے دے رہی، انٹیگریٹڈ نہیں ہونے دے رہی، اور یہ ہماری قومی یکجہتی، نیشنل انٹیگریشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیلنج پھر گورننس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ہمیں لے کے جاتا ہے. اور گورننس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کا یہاں پہ لنک کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے جو قومی یکجہتی ہے پاکستان میں، نیشنل انٹیگریشن، اس میں چیلنجز کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے جی پریکیریس لا اینڈ آرڈر سچویشن. مطلب جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ ہماری بڑی ڈسٹرب ہے. امن و امان کی صورتحال بڑی ڈسٹرب ہے. ہماری جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اتنی سم ٹائم سویر ہو جاتی ہے سیکٹیرینزم کی وجہ سے، ایکسٹریمزم کی وجہ سے، ایتھنک کلیشز کی وجہ سے، کہ ہمارے جو لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو جب وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ پاکستان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے.
وہ پاکستانیت کو، ہماری نیشن ہوڈ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. رائٹ. اچھا. پھر اس کے بعد لیک آف ایکول اپرچونٹیز فار پروگرس. اپنی پروگرس کے لیے، اپنی ترقی کے لیے جب دیکھا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی کہیں اچھی جگہ پہ کوئی رشتہ دار موجود ہے تو آپ کو بغیر انٹرویو کے ہی جاب مل جاتی ہے، بے شک آپ کوالیفائی بھی نہیں کرتے، بے شک آپ کے پاس کوئی پراپر جو ہے وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن وہ لوگ، دوسری طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پراپرلی کوالیفائی کرتے ہیں، میرٹ پہ بہت اچھے سٹینڈ کرتے ہیں، ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں دی جاتی. تو یہ بھی ذہین لوگوں کے لیے، محنتی لوگوں کے لیے کوئی اچھا انسینٹیو تو نہیں ہے. تو وہ کیسے اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کریں گے؟ اور ایسے ہی کرپشن ہے. ہر جگہ زندگی کے ہر موڑ پہ، اسپیشلی جب کسی بھی آفس میں، اسپیشلی گورنمنٹ آفس میں کوئی کام ہو تو بغیر کرپشن کے نہیں ہوتا. اب ہمارا ملک ہمیں اگر ایک عام انسان سوچتا ہے کہ ہمارا ملک ہمیں ایک چھوٹا سا کام نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک زمین ایک بندے کے نام ہے، وہ گورنمنٹ آفس میں جاتا ہے کہ جا کے کہتا ہے جی مجھے یہ کاغذ دے دیں، جس کو فرد کہتے ہیں، مجھے یہ کاغذ دے دیں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ زمین میرے نام ہے. اس کے لیے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں. چلو ایک جو بیسک فیس ہے چھوٹی موٹی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ہزاروں روپے اوپر لے لیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں ہر بندہ پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے. پاکستانیت پہ فخر کرنا کسی کی ترجیح نہیں ہے، مطلب میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک چیلنج ہے. اکنامک لیول پہ، سوشل لیول پہ بڑے پرابلمز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں. اور اسی گورننس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز کی بیس پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا کو بہت فخر محسوس نہیں کرتے. تو یہ ہماری نیشنل انٹیگریشن میں بہت بڑا رفٹ ہے، بہت بڑا دراڑ ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. یا اس طرح کے لوگوں کو کوئی بھی دشمن ملک ورگلا کے اپنا کام نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس ورگلائے میں آ جائیں، تو اس لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں سوشو کلچرل ڈائمینشن. سوشو کلچرل ڈائمینشنز میں اب دیکھیں کہ سوشلی اینڈ کلچرلی کوئی بھی نیشن ایسی نہیں ہے کہ جو جس میں تھوڑی بہت ڈویژن نہ ہو، ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو، ڈفرینس آف پریورٹیز نہ ہو. ہوتا ہے، لیکن اس ہمارے پاکستان میں اس طرح کے سوشو کلچرل ڈائمینشنز اور جو سوشو کلچرل جو دراڑے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ایتھنک ڈیوائڈ ہے، ایتھنیسٹی کی بیس پہ کوئی بلوچی ہے، پختون ہے، براہوی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، ٹھیک ہے، اردو سپیکنگ ہے، ہزارہ ہے، پنجابی ہے. مطلب یہ سارے ایتھنک گروپس ہیں جو کہ ابھی تک اپنی جو ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہیں انہی کے اوپر فکس ہوئے ہیں، اور وہ ایک پاکستان کی لڑی میں پروئے جانے میں کے لیے مجبوراً تو تیار ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہونا انہیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے رہا کہ وہ فخر کریں کہ یس ہم پاکستانی. اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹو میکانزمز میں دیکھا جائے تو فاٹا ہے، پاٹا ہے. فاٹا ہوتا ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز، آگے پاٹا ہے پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز، پھر ایف آرز ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشل ریجنز ہیں، یہ کیٹیگری بی کے ایریاز ہیں بلوچستان میں. اس طرح کے مطلب ایسے ایریاز پاکستان میں اب بھی موجود ہیں جن کو کہ پورے پولیٹیکل رائٹس، ایڈمنسٹریٹو رائٹس حاصل نہیں ہیں، جو کہ اس طرح سے مکمل پاکستانی ایک لیول پہ نہیں ہیں. ان کے لیے کچھ ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان سیکورٹی کے ایشو پہ حل ہونا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے اندر ہونے کو فخر محسوس کریں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نیشنل انٹیگریشن کے لیے. اور اس کے بعد انٹرنیشنل ڈائمینشنز اگر دیکھے جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ انڈین انٹرونشن ہے بلوچستان میں. بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی انڈیا جتنی کوشش کرتا ہے وہ شاید
کوئی مطلب بہت زیادہ کوشش، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوشش وہ کرتا ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بلوچستان کو، تو یہ انڈین انٹرونشن ہے. یہ بھی پاکستان کے اس میں، کیونکہ وہ انڈیا پیسے دیتا ہے ان کے لیڈرز کو، وہ پاکستانیت کی سوچ ہی ڈیولپ نہیں ہونے دیتے وہ لیڈرز بلوچستان کے اندر. اچھا، پھر اس کے بعد سعودی عربیہ فیکٹر ہے کہ سعودی عربیہ ایران کے خلاف ہے، شیعہ کے خلاف ہے. تو سعودی عربیہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو سعودی عربین گورنمنٹ پاکستان میں ہر شیعہ مخالف ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتی رہی ہے. اور دوسری طرف ایران کا فیکٹر ہے جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے. ایران جو ہے وہ ہر شیعہ ممالک شیعہ ایکٹیویٹی کو، شیعہ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتا رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ کچھ شیعہ حضرات آپ کو ایران کے بہت زیادہ قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ایران کے پاکستان پہ ایران کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کچھ سنی اہل حدیث حضرات سعودی عربیہ کو پاکستان پہ ترجیح دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اوپنلی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ سب چیزیں اگر موجود ہیں، یہ سوچیں اگر موجود ہیں، تو قومی یکجہتی کہاں سے آ جائے گی؟ نیشنل انٹیگریشن کہاں سے آ جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج. ٹھیک ہے، ہسٹوریکلی بہت ساری چیزیں آپ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو بہت ساری فیکٹس اینڈ فگرز مل سکتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں اسٹریٹجیز فار انہینسنگ نیشنل انٹیگریشن، کہ وہ کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہم کریں تو ہماری نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے، زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جی نیشنل آئیڈینٹی اینڈ نیشنلزم. نیشنل آئیڈینٹی اینڈ نیشنلزم ہمیں سب سے پہلے تو پروموٹ کرنا چاہیے اپنا نیشنلزم. اسلام کو ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر ہمیں یوز کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز اے نیشن اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے. ٹھیک ہے، مثلا بے شک کوئی پختون ہے، کوئی پنجابی ہے، سرائکی ہے، ہزارہ ہے، بلتی ہے، کشمیری ہے، گلگتی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، ہیں تو سارے مسلمان. تو ہماری جو ریاست ہے اسے یہ چاہیے کہ ان سب سوچوں کو اسلام کے انڈر لا کے اسلام کے تھرو ان کو کنیکٹ کیا. اسلام ایک بائنڈنگ فورس اس حوالے سے بن سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریلیجیس ہارمنی پیدا کی جائے. بے شک کچھ لوگ دوسرے ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں، ان کو ان سے نفرت کرنا، ان سے دعا سلام نہ کرنا، بلکہ ان کو کئی دفعہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرنا، ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ کام کبھی بھی نیشنل انٹیگریشن پیدا نہیں کر سکتا. اس کو ختم ہونا چاہیے. بے شک کوئی دوسرے ریلیجن سے بلونگ کرتا ہے یا ہمارے ہی ریلیجن میں کسی دوسرے فرقے سے بلونگ کرتا ہے، ہمیں اس کا احترام ہونا چاہیے. ہمیں ایک تو انسان کے طور پر اس کا احترام ہونا چاہیے، دوسرا پاکستانی کے طور پر اس کا احترام ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزیں پروٹیکٹڈ بائی لا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو ریلیجیس ہارمنی کو ڈسٹرب کرے اس کو ریاست جو ہے وہ پنش کرے. تو اس طرح سے ریلیجیس ہارمنی ہوگی لوگوں کے درمیان میں تو ہی پاکستان کی جو قومی یکجہتی ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ویری امپورٹنٹ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی تب تک کسی بھی قوم کو اپنے آپ کو منوانے میں بڑی مشکلات پیش آتی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کوئی بھی پنجابی ہے یا بلوچی ہے یا سندھی ہے یا پشتون ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے پہ اسی وقت فخر محسوس کریں گے جب وہ پاکستانی ہونا انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ پاکستان بنا
تو پاکستان میں انہیں ایکول اپرچونٹیز ملیں. ہمارے ہاں تو ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے. ابھی پچھلے اگر 6 مہینوں کا ڈیٹا نکال لیں تو بلوچستان میں 3 واقعات کم از کم ایسے ہو چکے ہیں کہ جس میں پنجابیوں کو صرف اس لیے، پنجابی مزدور بیچارے جو محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے، ان کو صرف اس لیے جان سے مار دیا گیا وہاں پہ بلوچستان کے کچھ ایریاز میں کہ وہ پنجابی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سٹیبلٹی تو نہیں ہے. ہاں، ہر طرف کچھ نہ کچھ پرابلم والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ساتھ ہی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، لوگوں کا روزگار بہتر ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے. جب لوگ خوشحال ہوں گے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے پہ بھی فخر محسوس کریں گے، اور پاکستانی بننے پہ فخر محسوس کریں گے، اور پاکستانیت کے اندر وہ جڑتے چلے جائیں گے. ایک دوسرے سے پیار محبت کا رشتہ خود بخود بنتا چلا جائے گا، اور قومی یکجہتی ہماری امپروو ہوتی چلی جائے گی. اور جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر اسپیشل فوکس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ بیکورڈ مزید بیکورڈ ہوتے چلے جائیں. ایک تو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس میں پراپر کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیکورڈ ایریاز کو فوکس کر کے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے جی گورننس کے جو ایشوز ہیں. جو بھی گورننس کے ایشوز ہیں، بے شک وہ گورننس کے ایشوز کسی بھی وجہ سے، بے شک وہ کرپشن کی وجہ سے ہیں یا لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہیں، انہیں امپروو ہونا چاہیے. اور یہاں پہ 2 بڑی سالڈ باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1، ریزلٹ اورینٹڈ پالیسیز بنائی جائیں. ایسی پالیسیز بنائی جائیں جن کا کوئی ریزلٹ بھی نکلے. خام خواہ کی پالیسیز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بیوروکریسی کا کلچر تبدیل ہونا چاہیے. بیوروکریسی کا کلچر تبدیل ہونا چاہیے. انہیں عام لوگ جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ افسر بن کے رہیں. بیسیکلی ہماری بیوروکریسی کا ابھی تک کلچر جو ہے وہ کافی حد تک برٹش جو ڈیزائنز چل رہے تھے پری پارٹیشن، آج سے 77 ایئرس بیک اور اس سے بھی پہلے، ابھی تک بہت ساری روٹس ہماری بیوروکریسی کی کا جو کلچر ہے نا اس کی وہاں سے ملتی ہے. تو یہ چینج ہونا چاہیے، اور بیوروکریسی کو ان دا ٹرو سینس اپنے آپ کو افسر سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو لوگوں کا سرونٹ سمجھنا چاہیے. عوام کا سرونٹ انہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ انہیں تنخواہ جو ہے وہ عوام کے پیسوں کی ملتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بیوروکریسی کا کلچر چینج ہوگا، ریزلٹ اورینٹڈ پالیسیز بنے گی، لوگوں کو ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے، لوگوں کو اپنی محنت کا صلہ ملنا شروع ہوگا، سب لوگوں کو اپنے بچوں کا فیوچر پاکستان میں محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں ہماری اگلی نسل کا مستقبل بہت محفوظ ہوگا. تب جا کے لوگ پاکستان سے پیار کرنا شروع کریں گے، تب جا کے لوگ آپس میں قومی یکجہتی بنائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر یہ سالو کر لیا جائے تو. اس کے بعد ہے جی اکنامک ڈیولپمنٹ. جیسے پہلے بھی ابھی بات ہوئی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. تو یاد رکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ سب سے بڑی نیشنل انٹیگریشن کی جو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے. جب لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی کمائی بہتر ہوگی، لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہوگا، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا، تو لوگ زیادہ بہتر وے میں پاکستان کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں گے. اور جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کو سرو کرنے کو ترجیح دیں گے. سائنٹسٹ وغیرہ ہیں جو بھی. تو اکنامک ڈیولپمنٹ بہت بڑی چیز ہے. جب یہ لوگ باہر نہیں جائیں گے، اپنے ہی ملک میں رہیں گے اور اپنے ملک میں رہ کے لوگوں کو سرو کریں گے، تو ایک ماحول بنے گا کہ جس سے سب لوگ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، نیشن کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو اپنی اکنامک
پالیسیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، سی پیک اور اس جیسے اور میگا پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے جی ریوائونگ دا رول آف میڈیا۔ یس، میڈیا کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میڈیا کو پاکستانیت کو، ہماری نیشنل انٹیگریشن کو امپروو کرنا چاہیے۔ میڈیا کو ہر وقت نیگیٹو خبریں دینے کی بجائے کچھ ایسے پروگرام بنانے چاہیے، کرنے چاہیے جس میں پاکستانیت امپروو ہو، ہماری نیشنل انٹیگریشن امپروو ہو، ٹھیک ہے، جس میں پتہ چلے کہ پنجابیز اور بلوچیز اور سندھیز اور پختونز اور ہزاراز بلتی سب لوگ کس طرح سے مل کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک سافٹ امیج میڈیا کو ابھارنا چاہیے، میڈیا کا پراپر کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے۔ صرف میڈیا کو بزنس نہیں کرنا چاہیے بلکہ میڈیا کو اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے۔ اسی رسپانسبلٹی فیل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم 2024 میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی نیشن کا، ہمارا گورنمنٹ میڈیا تو چھوڑے، پرائیویٹ بھی جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا، اس لیے لوگ زیادہ اب سوشل میڈیا کو پریفر کرتے ہیں۔ تو میڈیا کو پراپر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے جس میں نیشنل انٹیگریشن کو امپروو کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اچھے اچھے ایسی جو ہے نا وہ لوگوں کو پروگرام شو کیے جائیں جس سے پتہ چلے کہ ہماری جو قوم ہے، ہماری قوم کی شناخت ہے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹ، نیشنل انٹیگریشن کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے آج ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔